اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں اقبال کے نظریہ سائنس اور کائنات کے بارے میں اقبال کا کیا نظریہ ہے اور وہ کس طرح کائنات کو دیکھتے ہیں اور کس طرح اپنے اشعار میں اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ وجود ہماری یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے اس کی تخلیق ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات جو ہمارے سامنے آسمان، چاند، سورج، ستارے، فضا، بادل، بارش، آندھی، طوفان، کڑک، سیلاب، پہاڑ، دریا، مختلف مناظر، سمندر، چرند پرند، حیوان، انسان، سب کچھ جو مظاہر ہیں ان کو ہم کائنات کہیں گے، اس کائنات کا جزو کہیں گے۔ اس کے بارے میں اقبال کے کیا افکار ہیں؟ کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا متعدد آیات نازل فرمائے، جیسے کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور میں نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور میں نے لیے مسخر کا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے بیچ آسمانوں کے اور بیچ زمین کے جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان کے مقام کا آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے حوالے کر دی۔ اس آیت میں یہی نظر آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور میں نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تمہارے زیر کنٹرول کر دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ ایک آسمان نہیں، السماوات، بہت سے آسمان، بہت سے آسمانوں میں جتنے بھی آسمان ہیں ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما فی الارض، اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، زمین ایک بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہے بھی ایک جس میں ہم رہ رہے، جميعا، سب کچھ، جميعا میں نا سب کچھ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی پوری کائنات انسان کے حوالے کر دی، پیدا کیا انسان کے لیے اور پھر کائنات انسان کے حوالے کر دی۔ اور پھر فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ساتھ حق کے، ساتھ انصاف کے، عین حق کے طور پر، سچائی کے طور پر، حق کے طور پر ان کو پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ان کو کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے باطل یعنی غلط طریقے سے ہم نے اس کو غلط کے طور پر، باطل کے طور پر، جھوٹ کے طور پر ہم نے اسے نہیں پیدا کیا۔ یہ سمجھے کوئی خیال ہے، جس طرح یونانی کہتے تھے، افلاطون کا نظریہ تھا کہ یہ تو کائنات جو ہے اصل کائنات کا ایک عکس ہے، یہ عینیت ہے، صرف ہم عین سے اسے دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ چارپائی جو ہم بناتے ہیں اصل چارپائی کہیں اور ہے،
یہ اس کا خیال ہے، یعنی خیال ہمارے ذہن میں آیا تو ہم نے یہ چارپائی بنا ڈالی، اصل چارپائی کہیں اور ہے، انسان کی ذہن کے علاوہ ماورا کسی دنیا میں ہے، تو یہ عینیت ہے، یہ ہمارے آنکھوں میں جو نظر آ رہا ہے یہ عکس ہے اس اوریجنل چیز کا جو کسی اور جگہ پر ہے۔ ہمارا یہ نظریہ تو ہے جنت اور دوزخ کا کہ جنت میں اوریجنل چیزیں ہیں، تو کسی حد تک تو افلاطون کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ خیال نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، ان کو میں نے حق کے اوپر، سچائی کے اوپر ایگزیکٹلی جو ہے نا جی ایگزیکٹلی میں نے صحیح طور پر ان کو پیدا کیا۔ یہ ہے کائنات ہمارے ارد گرد، سورج ہے، چاند ہے، طلوع ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، ستارے ہیں، گردش کر رہے ہیں، کبھی ایک طرف سے نکلتا ہے کبھی دوسری طرف سے نکلتا ہے ایک ستارہ، قطبی ستارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کہیں ہلتا نہیں ہے، جو ہے نا جی پورے کائنات کے مرکز میں آپ سمجھ لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کی یہ کائنات کی یہ کائنات کے مظاہر ہیں جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب زمین پہ نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں روزانہ، چرند پرند مخلوقات لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مر رہی ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ موت سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ یہ صرف انسانوں کی موت کی بات نہیں ہے، چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے جو بھی زندہ چیزیں ہیں جاندار ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور مر رہی ہیں، یعنی تخلیق بھی مسلسل جاری ہے اور تخریب بھی، یعنی ان کا مٹ جانا بھی مسلسل جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ تخلیق ہے، یہ زمین پر تخلیق ہو رہی ہے سر۔ اب زمین کے اوپر جو کہکشائیں ہیں، جو باقی دنیا ہے اس کی کیا صورت حال ہے؟ تو اس میں بھی نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں، نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، پرانے ستارے مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ضم ہو رہے ہیں۔ تو کہکشاؤں جو کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں اور ان میں اربوں خربوں ستارے ہیں، ان میں سے کئی جو ہے کتنے لاکھوں ٹوٹ رہے ہیں، لاکھوں نئے جو ہے وہ تخلیق ہو رہے ہیں، اور یہ کائنات مزید جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، وسعت پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس کا انتہا کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات کی انتہا کوئی نہیں، یہ لامتناہی سلسلہ اس کا جاری رہے گا، یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا، اور جس دن یہ کائنات رک گئی اس دن زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات ولیم ہاکنز نے بھی گزشتہ سالوں یہی بات کہی تھی کہ جب یہ کائنات، سائنسدان یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کائنات جو ہے جس وقت رک گئی تو دوبارہ یہ کرنچ ہو جائے گی، کرنچ، دوبارہ یہ سکڑ جائے گی، دوبارہ سکڑ کر بالکل ایک جو ہے نا جی جس طرح کے جو ہے نا جی اخروٹ کا ایک مغز ہے یا بادام کا ایک مغز ہے، ایک مغز دانے کی طرح اتنا چھوٹے سے جو ہے مغز کی صورت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ مغز، اور پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ یہی مغز سے پھر دوبارہ جو ہے وہ کائنات اسی سے دوبارہ پھوٹے گی، دوبارہ کائنات کی تخلیق ہوگی، دوبارہ بینگ بینگ تھیوری ہوگا۔ یہ نیٹشے کا نظریہ ہے، یہ جناب والا سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ کائنات ایک دفعہ سکڑے گی اور پھر اس کے بعد سکڑنے کے بعد دوبارہ وہ پھیلے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق ہے۔ ہم بھی یہی یقین رکھتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے کہ جب ہم فوت ہوں گے، فوت ہونے کے بعد قیامت کا سما برپا ہوگا، قیامت کے بعد انسانوں کو قیامت کا یعنی کہ سور اسرافیل جب پھونکا جائے گا، یہ زمین اور یہ اس کے سیارے اور یہ سورج اور یہ کہکشائیں اور یہ ستارے اور یہ چاند وغیرہ یہ جھڑ جائیں گے، یہ جھڑ جائیں گے اور زمین صفن صفا ہموار ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد انسان دوبارہ جو ہے وہ جراد کی صورت میں نکلیں گے، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں، چرت کی صورت میں نکلیں گے، جسے آپ لوگ تدا کہتے ہیں، تدوں کی صورت میں دوبارہ انسان جو ہے وہ چل پڑیں گے زمین میں، دوبارہ بارش ہوگی، جب مہربانی کی اللہ کی مہربانی کی بارش ہوگی تو انسان اپنے قبروں سے زمین سے تدوں کی صورت میں چل پڑیں گے، نکل پڑیں گے میدان حشر کی طرف۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات، اس کا مطلب ہے دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ اب دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، کیا کوئی الگ کائنات جو ہے دوبارہ پیدا ہوگی، یا اسی کائنات کے مادے کو جو ہے وہ مختلف فارم میں، ایک اور فارم میں ڈال دیا جائے گا؟ تو خیال یہ ہے کہ اسی کائنات کے اسی مادے کو، جو توانائی ہے، اس کو ری شیپ کر کے ایک اور شیپ میں لایا جائے گا۔ اس طرح کا سورج نہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرح کا چاند بھی نہ ہو سکتا ہے اس طرح کے پہاڑ بھی نہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو زمین
इस वक्त तबई शक्ल में हमें नजर आती है। कहीं को हिमालय है, कहीं को एल्प्स है, और कहीं जो है को सुलेमान है, कहीं को किरथार है, कहीं जनाब जागरूस कैसस की पहाड़ियाँ हैं। तो ये दोबारा ना हो, एक और उसकी सूरत हो, तखलीक की कोई और शक्ल हो, लेकिन तखलीक ज़रूर होगी, ये हमारा यकीन है और हम इसी पर जो है वो ईमान रखते हैं। और बात यह है कि इंसानी जिस्म में जो खलिए हैं, ये खलिए टूटते फूटते रहते हैं, और कहा जाता है कि ये 7 साल के बाद ये खलिए बिल्कुल सारे नए दोबारा हो जाते हैं, पुराने मर के ख़त्म हो जाते हैं। यानी 7 साल पहले जो इंसान था, वो 7 साल के बाद वो इंसान नहीं होता जो उसकी बॉडी में 7 साल पहले जो अज्जा थे, वो अज्जा उस तरह नहीं होते खुलिया जो इस 7 साल के बाद आदमी को जो है ना जी, आदमी की जो है वो सूरत में मौजूद होते हैं। जब बॉडी इंसान की बॉडी में ऐसा तगय्युर और तबदुल वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, तो कायनात में फिर क्यों नहीं होगा? कायनात में भी ये पॉसिबल है। जब अल्लाह ताला एक पेचीदा मशीनरी को जो इंसान की सूरत में जिंदा हयात है, उसको जो एकदम 7-8 साल में बदल देता है, तो कायनात भी ये बदल सकती है। बाल फरमाते हैं, आए के है जेर फलक मिसल शरर तेरी नमूद, तू एक चिंगारी की मानद है। कौन समझाए तुझे क्या है मकामात वजूद? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इंसान का जो वजूद है, जो हस्ती है, ये इसके मकामात क्या है। कायनात में जो तख्लीक हो रही है, या इस ज़मीन पे जो तख्लीक हो रही है, हर एक अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ तख्लीक़ात में मसरूफ़ है, और उसमें तखरीब भी हो रही है। यानी टूट फूट भी शुरू है और उसमें पैदाइश भी शुरू है, और ये कायनात मुसलसल फैल रहा है, और उसकी हद कोई नहीं। इकबाल की नज़र में जिस दिन ये कायनात जाके थम गई, जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए फरमाते हैं कि अव्वल व आखिर फना, बातिन व ज़ाहिर फना, नक्श कोहन हो के नौ मंजल आखिर फना। फना इंसान को ज़रूर जो है कायनात को और हर चीज़ को जो मखलूक है, उसने एक दफ़ा अपनी असल हस्ती से मिट जाना है मगर उस नक्शे है मगर उस नक्श में रंग सबात दवाम, जिसको क्या हो किसी मर्द खुदा ने तमाम। हाँ, एक बात है कि जिसकी खुदी जो है वो मुस्तहकम हो, इकबाल के नज़र में जिसकी खुदी मुस्तहकम हो, उसे मौत नहीं है, उसे दवाम है। अब हम कहते हैं ना, ये पीर है, ये बुजुर्ग है, ये पैगम्बर है, ये सहाबी है, उनकी जस्ते मुबारक जब देखते हैं कितने 100 साल बाद हजरत अमीर रमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब गुज़श्ता सदी में उनकी जो है वो कब्र मुबारक को खोद कर जब वहाँ से निकाला गया जो है वो उहद पहाड़ के साथ से, तो उनकी जो है ना जी वो जिस जस्ते मुबारक ऐसी तरोताज़ा थी जिस तरह के कल इनका इंतकाल हुआ, और उनके पाँव के ऊपर जख्म का निशान था और उससे खून उसी तरह बह रहा था। यानी 1300-1400 साल भी इंसान की बॉडी उसी तरह फ्रेश थी। और ऐसे बहुत से दीगर भी करामात जो है वो बुजुर्गों के लोगों ने देखे हैं, पाकिस्तान में भी देखे हैं, लिखे भी हैं लोगों ने। तो ये क्या है, ये कैसे बाकी रहते हैं? उन्होंने अपने आप को याद इलाही में अपनी खुदी को इस तरह यानी कि मुस्तहकम किया कि मौत अगरचे उनको ज़ाहरी तौर पर बदनी तौर पर तो आ गई, रूहानी तौर पर वो जिंदा हयात हैं। ये कायनात भी अगर इसी तरह फैलती रही और रुक गई और उसके बाद इसका सिकुड़ना शुरू हुआ, हशर बर्पा हुआ, तो दोबारा इंसान जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इकबाल कहता है कि सारे लोग जन्नत में चले जाएं, नहीं, कमज़ोर रूह है उनके मुताबिक जन्नत के रास्ते में चलते हुए उस रात के ऊपर चढ़कर झड़ कर नीचे जहन्नम में गिर जाती है, क्योंकि उनकी खुद ही पुख्ता नहीं है। उन्होंने अपने खुद ही को पुख्ता नहीं किया, यकीन को पुख्ता नहीं किया, अल्लाह पे एतबार नहीं लिया है, तो वो कमज़ोर रूह है पुल सरात के ऊपर चलते हुए जन्नत की तरफ जाते हुए रास्ते में गिर जाएंगी नीचे, और वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगी। ये इकबाल का नजरिया है। अब ये क्या है, ये है कायनात के बारे में इकबाल का जो है वो रूहानी एक तस्वुर, और हम भी ये कहते हैं। अब जनाब इकबाल फरमाते हैं कि ये कायनात जिस तरह ये नित्य कहता है, ये कायनात एक दफ़ा बनी है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा बन जाएगी, फिर दोबारा ख़त्म हो जाएगी, फिर बनेगी, फिर दोबारा ख़त्म हो जाएगी। यानी एक मुसलसल एक इस किस्म का सिलसिला चल रहा है जो है वो फाइनेट टाइम तक।
ایک مخصوص دور تک، عہد تک کائنات چلتی ہے اور اس کے بعد یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کائنات کتنے عرصے تک چلتی ہے، یہ مختلف سائنسدانوں نے اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ اقبال اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اقبال اس طرح نہیں کہتے کہ یہ جو ہے وہ ایک دفعہ پیدا ہو رہی ہے اور پھر ختم ہو رہی ہے، پھر پیدا ہو رہی ہے پھر ختم ہو رہی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے۔ یہ ریپیٹیشن اس طرح نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہو تو پھر خود ہی جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی اور انسان کا یقین اور تقدیر پر جو ہے وہ اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ پھر تو یہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اسی لکیر کے تحت، تقدیر کی لکیر کے تحت یہ جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک چیز اور پھر مٹ رہی ہے، ہو رہی ہے اور مٹ رہی ہے۔ اس میں انسان کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس میں اعمال کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس میں سزا و جزا کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کائنات اقبال کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات یہ ایک خاص زمانے تک چلے گی اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے صورت میں جو ہے دوبارہ تخلیق ہوگی اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جنت کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی تخلیق کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی آرزو پر منحصر ہے۔ علامہ اقبال آرزو کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آرزو وہ چیز ہے جو کسی ہستی کو آرام سے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ آرزو ایک چیز کے اوپر قابو پا لیتا ہے، ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسری چیز کی آرزو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح آرزو کی توسط سے یہ تخلیق میں دم بدم جو ہے وہ نیا پن آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، میں ہر روز ایک نئے جلوے کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئے جلوے کے ساتھ جلوہ گر ہوگا تو پھر اس کائنات کو جو بلین سال چلنے کے بعد ایک نئے روپ میں بھی وہ لائے گا، کیونکہ خود جب جلوہ نمائی اس کا ہے ایک الگ روپ میں تو پھر کائنات کو بھی الگ روپ میں وہ لے آئے گا۔ اب یہ ایک جگہ پہ علامہ اقبال ابر کوثر کے حوالے سے اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن تیرا، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن تیرا، ابر کوثر گل پاش ہے دامن میرا، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوثر ہوں گل پاش ہے دامن میرا۔ بادل کہہ رہے ہیں کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا۔ اس کائنات میں بادل کا ایک وجود ہے جو زندگی کو پھیلاتا ہے۔ بادل زندگی کو پھیلاتا ہے۔ بادل پانی ہے، پانی زندگی ہے، پانی نہ ہو تو کوئی چیز زندہ نہ رہے۔ پانی زندگی کا بیج ہے، بیج نہ ہو تو پھر کوئی پودا نہیں اگتا۔ پانی بیج ہے ہر زندہ چیز کا، تو یہ بادل ہے، بادل بیج ہے۔ لیکن یہ بیج اور پانی سورج کے مرہون میں آتا ہے۔ سورج کو نکال دیں آپ کائنات سے تو نہ گرمی ہوگی اور نہ ہی پودے کھلیں گے، رات ہی رات ہوگی، رات میں تو پودے نہیں اگتے، برف ہی برف ہوگی اور اتنی سردی ہوگی کہ کوئی حیات زندہ ہی نہیں رہ سکے گا، پھر موت ہی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا سسٹم سائنٹیفک بنا دیا کہ موضوع قسم کا موسم بنا دیا اور موضوع قسم کے اسباب پیدا کر دیے کہ یہ تخلیق آگے بڑھتی رہے۔ اب یہ علامہ اقبال اسی بادل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، کبھی میں صحراؤں میں ہوتا ہوں، بادل کہہ رہا ہے، کبھی باغوں میں ہوتا ہوں، کبھی جو ہے نا جی شہر و ویرانہ میرا، باہر میرا بر میرا، شہر میں بھی میں برستا ہوں، ویرانوں میں بھی میں برستا ہوں، سمندر پہ بھی برستا ہوں اور خشکی پر بھی میں برستا ہوں۔ کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزہ کوہ سے مخمل کا بچھونا مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موتی بکھیرنے کا رنگ سکھایا ہے، ڈھنگ سکھایا ہے۔ رون کے بز میں جوانہ نے گلستہ ہونا، بن کے گئے سو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موج سر سے سنور جاتا ہوں۔ ہوا جو ہے اس سے وہ مجھے جو ہے نا جی ہوا وہ کہتا ہے مجھے نکھارتی ہے۔ بلوچی میں ایک مثال ہے کہ گواس ہو رہے پھرنا، یہ جو ہوا ہے یہ بارش کا یا بادلوں کے پر ہے۔ تو اس لیے اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا جی بادل جو ہے وہ اس سے سنور جاتا ہوں صبح کی ہوا سے اور گرم ہوا سے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کائنات میں
یہ جو بارش برس رہی ہے، بارش کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے سے ذرے کہ جن کو آسانی کے ساتھ زمین کے اوپر ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی اولے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی اولے 4 کلو کے ہوتے اور یہی ایک قطرہ 5 کلو کا ہوتا تو زمین پہ جس کے اوپر گرتا وہ تو کوئی بچتا نہ۔ اب یہ قدرت کی حکمت ہے کہ کس طرح وہ تخلیق کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے خود اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کو سنوار رہا ہے اور پھر مٹا بھی رہا ہے۔ تو اقبال کے اشعار کے حوالے سے مزید آگے چلتے ہیں تو چند اور اشعار ہیں، اور جب یہ بارش برستی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے نائٹروجن کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ جاندار اور مختلف پودے جو ہے وہ زمین کے اوپر سبزہ اور جناب والا رونق برپا کرتے ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ تو ایک نظم میں وہ فرماتے ہیں، اے آفتاب روح رواں جہان ہے تو، سورج کو کہہ رہا ہے علامہ اقبال۔ سورج تو کائنات کا ایک بہت بڑا مظہر ہے جو روشنی بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ شیرازہ بند دفتر کون و مکان ہے تو، سورج تو دنیا کا روح رواں ہے اور اس کائنات کی شیرازہ بندی کرتا ہے۔ قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، یہ عناصر، یہ ایلیمنٹس، ان کا جو توازن ہے یہ آپ کی وجہ سے قائم ہے۔ ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، تیری وجہ سے چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ روشنی پڑتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو جناب یہ چیزیں پھلتی پھولتی ہیں۔ ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے۔ نہ ابتدا کوئی نہ انتہا کوئی، نہ ابتدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری، آزاد قید اول و آخر ضیاء تیری۔ تیری جو روشنی ہے وہ کسی قید سے آزاد ہے، تیری ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، تو مسلسل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ روز موسم پیدا کرتا ہے، بہار لاتا ہے، خزاں لاتا ہے، موسم گرما لاتا ہے، موسم سردی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ سورج نہ ہوتا تو سرد ہی سرد اور کوئی چیز زندہ نہ ہوتی۔ ایک رات یہ کہنے لگے شبنم سے ستارے، ہر صبح نئے تجھ کو میسر ہیں نظارے۔ کائنات میں روزانہ نئے نظارے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ کل جو نظارہ جس طرح کی صورت میں تھا آج وہ ویسا نہیں ہے۔ زمین میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ منظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہار جو ہے یہ حکم تھا کہ گلشن میں ان کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشاں ہزار دیکھ۔ اور ایک اور نظم ہے ٹینیسن کی، جی عشق اور موت کی صورت میں انہوں نے ٹینیسن کے نظم سے افکار کچھ ابھار لیے ہیں اور ان کو بھی اپنی شعر و شاعری میں بانگ درا میں ان کو استعمال کیا ہے۔ اب اس کے چند اشعار ہم پڑھتے ہیں جو کائنات اور سائنس کے حوالے سے بہت عام ہے۔ علامہ اقبال کے فرماتے ہیں، سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی۔ جب دنیا پیدا ہوئی تو بہت اچھی جو ہے نا جی اس وقت بہت اچھا ٹائم تھا، بہت بہتر قسم کا سہانا قسم کا وہ سما تھا۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، جب کائنات تخلیق ہوئی تو بہت خوبصورت لمحہ اور منظر تھا۔ تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، زندگی کی کلی اس وقت مسکرائی۔ کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، کسی جگہ پر سورج کو سونے کا تاج مل رہا تھا۔ عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، اور چاند کو بھی چاندنی جو ہے وہ عطا ہو رہی تھی۔ کائنات کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ کہیں شاخ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی۔ جب کائنات تخلیق ہو رہی تھی تو زندگی کسی کی جگہ پر زندہ حیات ہونے کے لیے کوشش کر رہی تھی، کلی کی صورت۔ زمین کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں۔ جب زمین تخلیق ہوئی تو اس نے کہا مجھ پہ ایسے ایسے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرے سینے میں میرے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نچھاور کیا ہے کہ میں آسمان سے بھی بہت زیادہ بلند درجے کا حامل ہوں۔ زمین کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکان کہہ رہا تھا کہ میں لا مکان ہوں۔ ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، موت بھی ہے ساتھ، قضا کا فرشتہ موت کا فرشتہ۔ ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا۔ اڑاتی ہوں میں رختے ہستی کے پرزے، میں زندگی کو ختم کرنے والا ہوں فرشتہ۔ بچھاتی ہوں میں
बुझाती हूँ मैं जिंदगी का शरारा, मैं जिंदगी की जो है वो चिराग को बुझा देता हूँ। ये भी तो है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत। मगर एक हस्ती है दुनिया में ऐसी, वो आतिश है मैं सामने उसके पारा। दुनिया में एक ऐसी चीज भी है कि वो आग है, मैं उसके सामने पारा हूँ। शरर बन के रहती है इंसान के दिल में, वो है नूर मुतलक के आंखों का तारा, दिल में ईमान का चिराग। सुनी इश्क ने गुफ्तगू जब कज़ा की, हंसी उसके लब पे हुई आशकारा। गिरी इस तबस्सुम की बिजली अजल पर, अंधेरे अंधेरे का हो नूर में क्या गुजारा। तो अजल को उसने अंधेरे से खिताब किया और ईमान को उसने नूर से जो है मुनव्वर जो है ना दिल को दिखाया उसने। बका को जो देखा फना हो गई वो, तो जिंदगी में बका भी है, ईमान को बका है, यकीन को बका है। कज़ा थी शिकारे कज़ा हो गई वो। सिलसिला तख्लीक अल्लामा इकबाल के नज़दीक जारी है। डार्विन ने इसको इर्तिका पजीर अंदाज में बयान किया है। और मटीरियलिस्टिक लोग हैं, वेटालिस्ट लोग हैं, फाइनलिस्ट लोग हैं। कुछ कहते हैं ये कायनात, इसका वजूद सिर्फ मटीरियल पर है। कुछ कहते हैं इसका जिंदगी का मादा जो है वो दरअसल अकीदा है। कुछ कहते हैं कि ये खुदा जो है, ये कायनात जो है खुदा के मुकर्रर करदा असूल के साथ चल रही है। लेकिन इकबाल कहते हैं कि ये कायनात जो है वो खुदा के मुकर्रर करदा असूल के तहत नहीं है, मुसलसल फैलाव में है। और जब अल्लाह चाहेगा इसको जो है वो नई सूरत में ले आएगा। दरून खाना हंगामे हैं क्या क्या, दरून खाना अल्लाह ताला के अर्श के पर्दों के पीछे क्या क्या हंगामे हो रहे हैं, अल्लाह ताला का क्या क्या प्लान है। चिराग राह गुजर को क्या खबर है। ये जो अकल है जिससे हम चिराग राह गुजर कहते हैं कि रास्ते के ऊपर एक चिराग लगा दें और उसको जो है ना जी लोग अपना रहनुमा समझकर अपना रास्ता तलाश करते हैं, ये अकल को रहनुमा मानते हैं। असल बात तो ये है कि अर्श के पर्दों के पीछे क्या क्या प्लानिंग हो रही है उसके बारे में ये लोग क्या जाने जो रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, चिराग के रास्ते के ऊपर, यानी अकल के चिराग के ऊपर चल रहे हैं। यानी इसके लिए इंसान के दिल में हद दर्जा अल्लाह ताला से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, मवद्दत, और इकबाल उसे इश्क का नाम देता है कि वो दिल में चाहिए। अगर वो हो तो फिर ये कायनात की इसरार रमूज को आश्कार देख सकता है, खुला अपनी नज़र से देख सकता है। बिल्कुल जिस तरह के आम इंसान आम मज़ाहिर को देख रहा होता है, तो ख़ास नज़र के साथ, दिल की नज़र के साथ वो कायनात की छुपी हुई हकीकतों को भी देख सकता है। फरमाया सवारे नाको महमिल नहीं हूँ मैं, निशाने ज़्यादा मंजिल नहीं हूँ मैं, मेरी तकदीर है खाशा सोजी, फ़कत बिजली हूँ मैं, हासिल नहीं हूँ मैं। ये कायनात छुपाती नहीं ज़मीर अपना कि ज़र्रा ज़र्रा में है ज़ौक़ आश्काराई। कुछ और है नज़र आता है कारवाने जहाँ, निगाह शौक अगर हो शरीक दीन शरीक दीन आई। अगर शौक इंसान की बिनाई के साथ हो तो फिर ये कायनात किसी और अंदाज में आपको नजर आएगी। रहा दिल बस्ता महफिल मगर अपनी निगाहों को, क्या बैरून महफिल से नहायरत आशना तूने। अखलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। फलसफा शेर की और हकीकत है क्या, हर्फ तमन्ना जिसे कह ना सकें रूबरू। इकबाल फरमाते हैं महफिल कुदरत का आखिर टूट जाना है सकूत, देती है हर चीज अपनी जिंदगानी का सबूत। हमेशा खल्क दर खल्क जदीद अस्त, अगरचे मुद्दत उम्रश मदीद अस्त। अल्लामा इकबाल के यहाँ तखय्युल की फरावानी है। साइंसी इख्तराआत के हवाले से भी अफकार उनके पास मौजूद हैं। कायनात के बारे में उन्होंने गौर व फिक्र किया है, इस तरह के अफला यतदब्बरून, तुम तदबीर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते कायनात के बारे में। अल्लामा इकबाल ने अपनी फिक्र को कायनात के हवाले से बुलंद कार लाया और अपने अशार में पेश किया। एक जगह पे फरमाते हैं इस आलम में हरकत हयात का इल्म खुला लमस की सूरत में जारी है। यानी कपड़े को, लिबादे को एक दफ़ा आदमी उतार लेता है और फिर पहन लेता है, और हर रोज़ आदमी जब नए कपड़े पहन लेता है तो कायनात भी इसी तरह हर रोज़ नए कपड़े पहन लेती है। और एक दफ़ा जो है पहले कपड़े उसके चेंज होते हैं, दूसरे दिन उसके चेंज होते हैं, और इस तरह ये सिलसिला आलम की तख्लीक का, आलम की इर्तिका का, कायनात की इर्तिका का ये अमल मुसलसल जारी है। इसमें सकूत नहीं है,
کسی جگہ پر سکوت نہیں ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں صرف تغیر کو، تبدیلی کو ہے ثابت قدمی ہے، اس میں مسلسل جو ہے نا جی، مسلسل جس میں زندگی کی رمق دوڑ رہی ہے وہ ہے تبدیلی۔ تو زمین پر جو ہے وہ کوئی چیز ساکت نہیں ہے، وہ اسی طرح ذرہ ذرہ کائنات جو ہے وہ تڑپتا ہے، اور ایک نئے رنگ اور نئے جلوے کے ساتھ اور نئے روپ کے ساتھ وہ روزانہ وہ جو ہے نا جی اپنے جو ہے نا جی ہستی کی نمود کرتا ہے اور دکھاتا ہے۔ یہی کائنات کا راز ہے۔ اقبال کے کائنات کے حوالے سے اس قسم کے افکار ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کچھ علامہ اقبال کی سائنس اور کائنات کے بارے میں کچھ سمجھا۔ مزید آپ کتاب کا مطالعہ کریں اور وہاں سے مزید سیکھیں۔ یہ صرف ایک اشارہ ہے، مزید جو ہے گہرائی میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو علامہ اقبال کے افکار کے بہت اچھے اور راز آپ کے اوپر منکشف ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔